اچھے کے ساتھ اچھا ہونا کوئی اچھا ہی نہیں ہے، کیوں کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے ہی ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ یار اگلے نے جی کی ہے، اگلے نے اچھے طریقے سے بلایا ہے تو مجھے بھی یہ حق بنتا ہے میرا کہ میں بھی اسے اچھے طریقے سے جواب دوں۔ حقیقت میں اچھے کے ساتھ اچھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں برے کے ساتھ اچھا ہونا بڑی بات ہے، اور یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے کہ وہ برے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا ہونا مجبوری ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سکھایا، انہوں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اچھائی کی جنہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ وادی طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں تو جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو اس پہاڑ کو، یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رویہ اور معاملہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے ساتھ اگر غلط رویہ اختیار کیا جائے تو وہ مزید اپنی برائی میں کھو جائیں گے، وہ مزید برائی کی طرف ہی گامزن ہوں گے۔ اس لیے برے کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی برائی میں مزید گم ہو جاؤ، مزید تم اس رویے میں تلخی لے کر آؤ۔ جب ہم کسی برے کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو حقیقت میں اس کی برائی کا جو زور ہوگا وہ کم ہو جائے گا، وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہ نرم ہو کر ایک دن موم بن جائے گا۔